بھی تھی اور شہزاد صاحب بھی اس بارے میں بات کر رہے تھے. وہ تو پچھلے 2 دن سے بات کر رہے تھے کہ کسی طرح بھارت کو ابھی سمجھ نہیں آ رہا تو سمجھانا ہوگا کہ یہ بات کہاں تک جا سکتی ہے. جب وہ سمجھ جائے تو شاید پھر یہ جنگ کا ماحول ختم ہو جائے گا, اور حقیقتاً ہوا بھی ایسے ہی ہے. آپ نے یہاں کچھ ذکر کیا اور اس کے بعد پھر وہ خبریں سامنے آ گئیں جو نک رابرٹسن صاحب نے اپنی خبر شائع کیا, اور ایک طرح سے ان کے خبر میں تحقیقاتی مواد بھی ہے جو بھارت کے دعووں کی نفی کر رہا ہے, اور حقیقت پس پردہ کیا تھی وہ بیان کر رہے ہیں. تو برطانوی نشریاتی ادارے سے منسلک ایک ایڈیٹر ہیں, انہوں نے بھی اس رائے کا اظہار کر دیا کہ بھارت کو کچھ بھی ہو جائے اس وقت تسلیم کرنا ہوگا کہ پاکستان کی جو فضائی طاقت ہے وہ بھارت سے زیادہ ہے. اور پھر اس تمام مجموعی خبروں میں یہ بات سامنے آئی کہ پاکستان کو سفارتی کامیابی بھی حاصل ہوئی, چونکہ پاکستان تو کہہ ہی رہا تھا, لیکن پاکستان کے موقف کو آگے بڑھاتے ہوئے دنیا بھر کے اہم ممالک جس میں سعودی عرب شامل ہے, ایران شامل ہے, امریکہ شامل ہے, حامد میر صاحب نے برطانیہ کا ذکر کیا, وہ بھارت کو مسلسل پیغام دے رہے تھے کہ آپ بات کریں, مذاکرات کریں, جنگ نہ کریں. اور پھر بالآخر جب دفاعی برتری بھی پاکستان نے اپنی ثابت کر دی تو بھارت کو مجبور ہونا پڑا. تو آپ پہلے سے ہی حالات و واقعات کی وجہ سے بھی ایسا سوچ رہے تھے, اور پھر بڑے بین الاقوامی اداروں نے بھی اسی سے متعلق خبر شائع کر دی. شاہد صاحب جی بالکل, اور یہی اس وقت ہو رہا ہے, اور یہ اب رکے گا نہیں نا جنید. جب آپ ایک ہیڈ لائن ہٹے گی تو کیا ہوگا؟ بین الاقوامی اداروں کی جو رپورٹس ہیں آپ انڈینز تک کیسے روک لیں گے, انڈینز کی پہنچ تک کیسے روک لیں گے؟ انڈیا میں لٹریسی ریٹ بہت زیادہ ہے. آپ نے پابندی پہلے پاکستان کی نیوز چینلز پر لگائی, پھر پاکستان کے انٹرٹینمنٹ چینلز پر لگائی, پھر پاکستان کے سیلیبریٹی اکاؤنٹس پر لگائی, پھر آپ نے انٹرنیشنل میڈیا پر پابندیاں لگانا شروع کی کہ ان کی ریچ نہ ہو, پھر آپ نے لوکل میڈیا وائر پہ پابندی لگا دی جو کہ بھارتی ہے, بھارتی میڈیا اکاؤنٹس کی ریچ پہ پابندی لگا دی. بٹ پابندیوں سے آپ کس حد تک آگے بڑھ سکتے ہیں؟ یاد رہے کہ وزیر اعظم مودی کے پاس اس وقت سمپل میجورٹی والی حکومت نہیں ہے. وہ 400 پار کی باتیں کر رہے تھے, مگر اس وقت انہوں نے جو الائز کے ساتھ حکومت بنائی ہے, اور وہ ایک پھر پریشر پڑے گا جب حکومت ان پاپولر ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے رفال طیارے گروائے, یہ خبر نہیں چھپے گی, بھارتیوں کے سامنے آ جائے گی. آپ کتنی سینسرشپ کر لیں, کیونکہ طیارہ گرنا نہیں چھپ سکتا. آپ نے بتایا یہ کہ ہمارے 5 گرے ہیں تو ہم نے پاکستان کے گرا دیے, یہ خبر بھی نہیں چھپے گی. اب آپ بھارتیوں کو پتہ چل جائے گا. برکھا دت صاحبہ سے کوئی کہے کہ جو پائلٹ پاکستان کا گرایا تھا وہ 3 دن سے ہے کہاں چھپایا ہوا ہے. ہم تو اس دن بھی کہہ رہے تھے, جب میں اور حامد میر صاحب بات کر رہے تھے, میر صاحب نے کہا کہ بھائی پائلٹ پروڈیوس کر دو, اور ہم کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی جھوٹا پائلٹ پروڈیوس کرنا ہے تو اس کو آنکھ میں سرما نہیں لگانا, کیونکہ آپ کی بالی ووڈ فلموں میں جب پاکستانی کو دکھاتے ہیں اس کو سرما لگا دیتے ہیں, ہم سرما نہیں لگاتے ہیں. تو اب اس وقت سچویشن یہ ہے کہ بھارت کے اندر وار مانگرنگ کو دوبارہ نریندر مودی پروموٹ کرنے کی کوشش کریں گے, ایل او سی اور یہ سیز فائر کو نگیٹ کر کے. مگر اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ پچھلے 3 دن میں انہوں نے بار بار جب اگریشن دکھایا تو دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ یہ اگریشن پاکستان کر رہا ہے.